الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يزرك ما عزل عنك من الدنيا حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة۔ محترم بھائی اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک روایت پڑھی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ 4 خصلتوں کی حصول کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، اور احادیث کی بعض کتب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جس انسان کو یہ 4 صفات جو اس حدیث میں ذکر کی ہے، تو جس بندے کو 4 صفات مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفاتوں سے نوازا، تو یوں سمجھو کہ اس کو دنیا کی یعنی اگر مال اور دولت، دنیا کی مادی کوئی چیز بھی نہ ملی ہو تو کوئی غم کی، کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو یہ 4 صفتیں جس بندے کے اندر آ گئی، یہ بہت خوش قسمت بندہ ہے۔ اب وہ 4 صفت کون کون سی ہے؟ جس میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ ہے حسن خلیقت، وہ ہے حسن اخلاق۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم اور عمل کا خلاصہ اور نچوڑ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ساری جو ہے تعلیم، علوم اور فنون میں مہارت، دنیا بھر کی جو ہے ڈگریاں کسی کے پاس موجود ہو، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق، اچھے اخلاق نہیں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جیسے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ مجھے معلم یعنی تعلیم دینے والا بھیجا گیا ہے۔ تو ساتھ دوسری جانب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھی مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے تاکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کی تعلیم بھی دی اور عملی نمونہ پیش کیا کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلند کلمات سے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بلند اخلاق کا نقشہ کچھ یوں کھینچ رہا ہے کہ کانت الامۃ من اماء اہل المدینۃ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی باندی کو بھی کوئی کام ہوتا، کوئی ضرورت ہوتی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب فرماتے تو آپ اس کی ضرورت کے لیے بھی حاضر ہوتے، اور جہاں وہ کہتی آپ اس کام کو سر انجام دیتے۔ بہرحال یہ جو پہلی خصلت ہے اچھے اخلاق کا، تو اس کا حصول ہر صاحب ایمان کو کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر عبادات کی کمی ہے تو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں تو عبادات کی کمی کے باوجود حسن اخلاق کی بدولت بڑا اونچا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ آدمی حسن اخلاق کی بدولت، اچھے اخلاق کی بدولت ان لوگوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نوافل پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے۔ کتنی جو ہے اونچی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں مقرر فرمایا، ان کو جس وقت روانہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحتیں ان کو فرمائی تھی۔ تو ان نصائح میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں اس کا جو ہے نقل فرمایا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز ان قال احسن خلقک للناس یا معاذ بن جبل، کہ میں نے روانہ ہونے کے وقت اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بہرحال صاحب ایمان شخص کے پاس اخلاق کی دولت ہونی چاہیے، اس کے ذریعے ایمان میں حسن اور عبادت میں جان پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ دوسری جو خصلت ہے، دوسری جو صفت ہے جو انسان اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرے، وہ ہے وعفاف و طعمت۔ یہ جو پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں 4 خصلتیں ذکر کی ہے، جس میں سب سے پہلے حسن اخلاق کا ذکر کیا گیا، تو دوسری نمبر پر یہ ہے پاکیزہ کھانے میں یعنی حلال کا اہتمام کرنے والا ہو۔ یہ بھی بڑی اونچی خصلت ہے، صفت ہے۔ انسان کو ہمیشہ حلال کا اہتمام کرنا چاہیے اور کسی بھی حرام کے ذریعے سے اپنے جو بھی ذریعہ ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حرام تو ایک مسلمان اس سے دور رہے، مشتبہ چیز جو ہو، شک میں ڈالنے والی چیز ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حلال کمائی سے انسان جو ہے نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کی طلب کو بھی ایک اسلامی فریضہ قرار دیا ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عبادت وہ حرام سے بچنے کو قرار دیتی تھی۔ حرام کھانے کی وجہ سے انسان کی عبادات مقبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ احادیث میں اس کا تفصیلاً جو ہے ذکر آیا ہے۔ بہرکیف ہر مسلمان کو حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری خصلت ہے وہ ہے وصدق حدیث، کہ گفتگو میں سچائی اختیار کرنا۔ یہ بھی اعلیٰ صفت ہے۔ جب کسی کو بات میں سچائی کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ بہت اونچی اعلیٰ صفت ہے۔ سچائی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو نفع دیتی ہے، کامیابی سے جو ہے انسان کو ہمکنار کرتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ اس کا جو ہے ضد ہے، وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچ انسان کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھاتا ہے اور وہ نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرتا ہے تو اسے سچی بات کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم کا نام سب نے سنا ہے، جن کی حکمت اور دانائی کی اقوال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ حکمت اور دانائی کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ 2 چیزوں کا میں نے اہتمام کیا، ایک یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور دوسرا فضول کام، لایانی کاموں سے اجتناب۔ ان 2 اسباب سے مجھے یہ حکمت اور دانائی حاصل ہوئی۔ اور چوتھی خصلت جو اس حدیث میں ذکر کی ہے وہ ہے وحفظ امانت، امانت کے پاسداری۔ انسان کے پاس امانت چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے کلام کی صورت میں ہو، عہدہ اور منصب کی صورت میں ہو، مشورہ کی صورت میں ہو، بہرحال صورت امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے، امانت کی پاسداری اور خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس بطور عاریت کوئی سامان ہو، کسی نے استعمال کے لیے کوئی چیز دی ہو، یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ راستے میں یا کسی بھی جگہ کوئی گری پڑی ہوئی
چیز کسی انسان کو ملتی ہے یہ بھی امانت ہے، اسی بھی مالک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ کسی نے مال رکھوایا اور رکھوانے والا دنیا سے چلا گیا تو یہ مال بھی آپ کے پاس امانت ہے، یہ مرحوم کے ورثاء تک پہنچائیں۔ بعض کتب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامة بخير ما اذا قالت صدقت واذا حكمت عدلت واذا استرحمت رحمت۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جملہ منقول ہے کہ یہ امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک اس امت کے افراد میں تین صفات موجود ہو۔ ایک یہ کہ بات کرنے میں سچائی کو اختیار کرے، یہ پہلی صفت۔ دوسرا یہ کہ جب فیصلہ کرے تو حق اور انصاف کے مطابق کرے، اور تیسرا یہ کہ جب امت کے لوگوں سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کرے، اور یہ تینوں اصول جب امت سے خارج ہو جائیں گے تو یہ فتنے میں جو ہے یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کہ اکثر اور بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس میں امانت داری کا وصف نہیں، صفت نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، اور جس میں عہد و وعدہ کی پاسداری نہیں، اس کا دین کامل نہیں۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس یہ چار صفات موجود ہوں تو اگر دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس نہ ہو تب بھی اس کے لیے یہی چار صفات کافی ہے، یہی چار خصلتیں سب سے بڑی دولت ہے۔ تو ہم میں سے ہر فرد یہ عزم کرے کہ وہ اچھے اخلاق اپنائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے کھانے پینے اور پہننے کو حلال بنائے گا۔ نمبر 3، جھوٹ سے مکمل اجتناب کرے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا۔ اور چوتھی بات کہ ہر طرح کی امانت کی پاسداری کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چار خصلتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔